تشریف لے آئیں۔ امامیہ مرکزی ٹرسٹ کی جانب سے عشرۂ مجالس یکم محرم سے 9 محرم تک، جس کی آج
ایک بار تو پڑھ دیے.
اور محمد و آل محمد صلوات. کہتی تھی ماں خون بھری میہر سے لپٹ کے بر محمد و آل محمد صلوات. آپ لوگوں سے گزارش ہے تو تھوڑا آگے تشریف لیں، درود کا سلام لیتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے
ایک مرتبہ اور آواز بلند تر علی اکبر کے مسائل کے چند اشعار آپ ہم سماعت کریں گے. مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، کچھ دیر تو جی لے تیرا، کچھ دیر تو جی لے تیرا بابا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور تم زین سے گرو گے تو بدل جائے گی دنیا، مقتل کی طرف کون مجھے لے کے چلے گا، قاتل تو بتائیں گے نا رستا علی اکبر، اور ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور احساس تڑپنے کا ہمارے تمہیں ہوتا، میری طرح تو اپنا جگر تھام کے روتا، تیرا بھی جو ہوتا کوئی بیٹا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور نانا گئے جب آئی تھی اماں پہ ضعیفی، تم جاتے ہو حالت ہے عجب بنت علی کی، زینب ہوئی جاتی ہے ضعیفہ علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر، اور ہو جائے گا مشکل میرا آنا میرے بیٹا، مقتل میں کہیں دور نہ جانا میرے بیٹا، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا علی اکبر، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا علی اکبر،
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن بالاها جمع عن الإحصاء عددها وناء عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعداء الله من الآن إلى يوم الآخرة أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به صلوات پڑھنا بار بار آمد و رفت کی وجہ سے تھوڑا سا ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ان کو پریشانی ہو. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف پھر بھی ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں. عشرہ محرم الحرام سن 1442 ہجری کی آج نویں مجلس آپ حضرات مرکزی امامیہ ٹرسٹ میں سماعت فرما رہے ہیں. موضوع جو ہم دوسری محرم سے باقاعدگی سے بلا تمہید لے کے چلے، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے موضوع کے اعتبار سے، اور کل کیونکہ عاشور کا دن ہے سورہ عاشور تو خالی مصائب آل محمد بیان ہوں گے. موضوع کو سمیٹتے ہوئے آج 2-4 معروضات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. زیادہ زحمت آپ کو نہیں دوں گا. پروردگار عالم نے جو نعمتیں انسانوں پر نازل کی، وہ تمام نعمتیں کیونکہ اشرا کم تھا ان نعمتوں کے بیان کرنے کے لیے، اور جب علی کہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ گنتی کریں یا فہرست بنائیں کہ اس نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. لیکن ایک سب سے بڑی نعمت جس کا نام ہے ہدایت، جو
پروردگار نے جس کا انشاء کیا اپنے حجتوں کے اور ہادیوں کے ذریعے، پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ رکھا تاکہ انسان ہدایت پائے، قرآن بھیجا تاکہ انسان ہدایت پائے، کعبہ بنایا تاکہ انسان ہدایت پائے۔ یعنی خدا نہیں چاہتا کہ اس کے بندے ہدایت کے بغیر اس دنیا پہ چلیں، خدا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اس نے قرآن، خالی قرآن نہیں بھیجا، قرآن کے ساتھ اپنے ہادی بھی بھیجا۔ کعبہ خالی نہیں بھیجا، کعبے میں علی کو بھیج کر بتایا کہ کعبہ علی کے بغیر کچھ نہیں ہے، اگر بغیر علی کعبہ کے سامنے قبلہ کرو گے، رخ کرو گے اور نماز پڑھو گے تو وہ کعبے کو نہیں، مٹی کے سامنے جھک رہے ہو۔ آپ کے مسلک کے، ہمارے مسلک کے بہت بڑے عالم دین علامہ کاشف الغطاء، بہت بڑا نام، دنیا اجتہاد کا بہت بڑا نام، 13 رجب کو تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کعبے کی طرف رخ کر رہے ہو، یہ اصل میں کعبے کی طرف رخ نہیں کر رہے، اس نور کی طرف رخ کر رہے ہو جو کعبے میں آیا تھا۔ اگر تم اس نور کو، جملہ ان کا ہے میرا نہیں ہے، اگر تم اس نور کو درمیان سے ہٹا دو تو یہ سجدہ مٹی اور پتھر کو ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں ہو رہا، یہ ان کا جملہ۔ تو ہم روح کو دیکھتے ہیں، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں۔ یہ روح کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، امر الہی ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کو تمام کر دوں گا اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر کبھی ملاقات ہو جائے گی دیگر موضوعات کو لے کر۔ پروردگار عالم نے روح کو جسم کے اندر رکھا۔ اب بحث ہوتی ہے کہ جسم افضل ہے یا روح افضل ہے؟ کہ جناب روح افضل ہے، اس لیے کہ اگر روح نہ ہو تو جسم کی کوئی وقت نہیں، کوئی وقت نہیں، لیکن اگر جسم نہ ہو تو روح پھر بھی ہے۔ لیکن پروردگار کی عجیب منشا یہ کہ روح کو افضل رکھا لیکن اس کا اظہار جسم سے کروایا۔ دلیل یہ ہے کہ جب تک میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں علامت ہے کہ روح موجود ہے۔ جس دن یہ ہاتھ پیر چلنا رک گئے، لوگ جا کے مٹی کے سپرد کر دیں گے، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاؤں گا۔ توجہ رکھیے گا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا جاؤں گا، یعنی جو کچھ ہے یہ روح ہے۔ پروردگار نے اپنے امر کا اظہار جسم سے کروایا، روح کا اظہار جسم سے کروایا، لیکن ہرگز یہ مت سمجھنا کہ یہ جسم بے وقت ہے، ہم نے اس کو وقت عطا کی روح کے ذریعے۔ یہ روح ہے جو تمہاری زندگی کا ثبوت ہے۔ عزیزان مظلوم کربلا، آپ کو ایک جانب لے کر جانا چاہ رہا ہوں اور وہی آج کا اہم نقطہ ہے اور اسی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ روح کچھ ہے، یہ روح کچھ ہے کہ جو جسم کے اندر ہے اور جسم کو طاقت دے رہی ہے کہ وہ اظہار کر سکے اپنے ہونے کا، یہ روح ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کربلا 1400 سال پہلے تیار نہیں ہوئی ہے۔ یہ کربلا وہ ہے کہ جس کے اندر آدم کا خون بھی شامل ہے۔ بیدار ہو کے جملے سنیے گا، یہ کربلا وہ ہے جس میں آدم کا خون بھی شامل ہے، اس کربلا میں نوح کا خون بھی شامل ہے، اس کربلا میں ابراہیم کا خون بھی شامل ہے، اس کربلا میں ہر نبی کا خون شامل ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت ہے، کربلا کی طینت خدا بنا چکا تھا، حسین کربلا میں روح پھونکنے کے لیے گئے تھے، کربلا میں روح پھونکنے کے لیے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاک شفا ہر مرض کی دوا ہے، اس میں روح حسین موجود ہے۔ حسین ہمارا شافی ہے، حسین ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کربلا کے معجزات وقت نہیں ہے آج میرے پاس، اس لیے کہ آج مسائل فضائل کا دورانیہ بہت کم ہے میرے پاس۔
یہ کربلا عجیب معجزے کی زمین ہے. کربلا پر آ کر عزاداروں فطرت تبدیل ہو گئی ہے. کاظم صاحب تشریف فرمائے، میرے انتہائی قابل احترام. عجیب رخ ہے کربلا میں آ کر حسین نے فطرت کو تبدیل کر دیا. انسان پیاسا رہ نہیں سکتا، حسین نے فطرت تبدیل کر دی. حسین کو اتنی پیاس پانی کی نہیں تھی جتنی پانی کو اتنی پیاس تھی کہ میں حسین کے دہنے مبارک میں چلا جاؤں. حسین نے فطرت کو تبدیل کیا. اچھا آپ مجھے انصاف سے بتائیں، کربلا کتنے شہید ہیں؟ کربلا کے 72 ہیں نا. 72 شہید کتنا وقت لیتے ہیں؟ ایک شہید گیا، امام حسین سے اجازت گیا، رجب پڑا، جنگ کی، امام اس کا لاشوں اٹھا کے لیا. منیمم بھی کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 1 گھنٹہ. ایک شہید کی جنگ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، سب نے ساتھ حملہ نہیں کیا کربلا میں، ایک ایک کر کے. تو ایک شہید کی جنگ کم سے کم 1 گھنٹہ سارے معاملے میں. اور شہید کتنے ہیں؟ 72. ابھی بھی آپ نہیں سمجھے. کربلا کی جنگ کا آغاز کب ہوا تھا؟ صبح عاشور سے. اور اختتام کب ہوا؟ حسین کے سجدے پر. اس دورانیے میں کتنا ٹائم ہے؟ اور شہید کتنے ہیں؟ ابھی بھی نہیں سمجھے آپ. 72 شہید ہیں. کم سے کم بھی 72 گھنٹے لگنے چاہیے تھے یا نہیں؟ چلیں آدھے گھنٹے کا بھی حساب لگائیں. 36 گھنٹے بنتے ہیں نہیں بنتے؟ ہر شہید کے آنے جانے میں بنتے ہیں نا 36 گھنٹے کم سے کم. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اب پتہ چلا حسین کہتے ہی اسے ہیں جو کربلا میں وقت کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. کیسا حسین فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں. فطرت بدل رہی ہے کربلا میں. توجہ کریں، یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کربلا اگر آپ کے اور میرے سمجھنے کی چیز ہوتی تو مقتل نگار آج تک بحث نہ کر رہے ہوتے. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ تھا وہ تھا وہ تھا یہ تھا. مقصد حسین اللہ تھا، عقیدہ توحید تھا، عقیدہ ولایت تھا. وہ آخری جملہ جو امام نے مقتل میں کہا ہے، یہ عزاداری بہت بڑی نعمت ہے. عزاداری آپ مجھے بتائیے اس وقت دنیا میں کتنی تہذیبیں، میں شیعوں کے اعتبار سے بات کروں، کتنی تہذیبیں؟ لکھنوی تہذیب، الہ آبادی تہذیب، ہر تہذیب کا اپنا ایک انداز ہے. عزاداری کا بھی اور علم کا بھی. کل بات ہوئی تھی نا، علم کا بھی. ہر تہذیب کا اپنا علم ہے، اپنے انداز ہے. اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے جب جلوس میں علم آتا ہے تو آپ تہذیب دیکھ کے زیارت کرتے ہیں یا نسبت دیکھ کے زیارت کرتے ہیں؟ نسبت دیکھ کے زیارت کرتے ہیں. تو حسین تو کہتے ہی اسے ہیں جو کئی تہذیبوں کو ایک جگہ جمع کر دے. حسین نام ہی اس عظیم شخص کا ہے کہ جو کئی تہذیبوں کو، کئی قوموں کو ایک جگہ جمع کر دے. کتنے لوگ بیٹھے ہیں آج اس فرش ادا پر؟ کون کون ہے؟ کون کون ہے؟ کوئی کہیں سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کہیں سے تعلق رکھتا ہے. کسی نے پوچھا یا باہر آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کس قوم سے آپ کا تعلق ہے، کس تہذیب سے آپ کا تعلق ہے؟ نہیں. یہ فرش عزا بچھایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ قوموں کو ایک جگہ کیا جائے. حسین اتحاد قوم کا نام ہے. حسین اتحاد کائنات کا نام ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس فرش عزا پہ صرف آپ ہیں، ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں. روایتوں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، روایتیں ہیں میرے پیچھے، اس جملے کے پیچھے. اجنہ بھی آئے ہوئے ہیں، ملائکہ بھی آئے ہوئے ہیں. جا کے روایتیں پڑھے وہ لوگ جو آج گریا امام حسین پہ طنز کرتے ہیں. کون سی ایسی چیز تھی جو قتل حسین کے بعد روئی نہیں ہے؟ آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی. پتھر اٹھایا تھا، کوئی دنیا کا کوئی ایسا پتھر نہ تھا جسے اٹھایا جائے اور اس کے اندر سے خون نہ نکلے.
حسین تو نام ہی اس عظیم امام کا ہے کہ جو کئی فکروں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا انسان کی فکر مختلف ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے اس وقت میں بچے کو بھی اٹھاؤں اور اسے پوچھوں کہ تم کس لیے آئے ہو، وہ بولے گا ہمیں حسین کے لیے آیا ہوں. یہ فطرت ہے کہ انسان کی فکر ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن حسین اسے کہتے ہیں جو فکروں کو آپس میں ملاتے ہیں. حسین محبتوں کا نام ہے، حسین عشق کا نام ہے. ہر کسی کا اپنا معیار ہے. آپ کے اور میرے امام محمد باقر علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں یہ جب تم ہماری مجلس کرتے ہو نا، ہمارے لیے بیٹھتے ہو، ہمارے فضائل و مصائب کا ذکر کرتے ہو، عجیب جملہ امام نے کہا ہے، میں قربان جاؤں اس جملے پر. امام فرماتے ہیں جو تمہارے جسم سے بو اٹھتی ہے ہمیں وہ بھی محبوب ہے. تمہاری ارواح پاک ارواح ہمیں محبوب ہے. تم دین اللہ پر ہو، تم دین ملائکہ پر ہو. یہ امام فرما رہے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے عزادار کا. اب سمجھ میں آیا حسین کون ہے؟ جس کو سمجھنے سے عقلیں قاصر ہو جائیں وہ حسین ہے. جس کو سمجھنے سے عقلیں قاصر ہو جائیں. میں ایک عجیب جملہ کہنا چاہتا ہوں عزاداروں. کوئی ایسا باپ تو دکھاؤ جو اپنے کڑیل جوان کا لاشا اٹھا سکتا ہو. کوئی ایسا باپ. خدا کی قسم اگر غم حسین نہ ہوتا ہم اپنے غموں میں مر چکے ہوتے. مر چکے ہوتے. آج 9 محرم ہے، آخری شب رہ گئی ہے حسین کی. آخری شب. مازندران کا ایک ذاکر تھا جس کا نام تھا عباس، ذاکر عباس. قافلوں کے ساتھ کربلا جایا کرتا تھا. نحیف ہو چکا تھا، کمزور ہو چکا تھا، تو اپنے ارادے کو ترک کر دیا. ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، 50 آدمی تھے اس میں. کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ چلیں. بڑا اصرار کیا، وہ چلا گیا ساتھ. اتفاق تھا کہ جب کربلا میں پہنچے تو شب جمعہ تھی. میری طرف متوجہ رہیے گا. یہ چراغ اس لیے بجھائے جا رہے ہیں کہ آج کی شب حسین نے چراغوں کو بجھایا تھا. میری طرف متوجہ رہیے گا. اور یہ یوں بھی بجھائے جاتے ہیں تاکہ کوئی رونے میں شرمائے نہیں. بجھ رہے نا چراغ، آہستہ آہستہ بجھ رہے ہیں. آپ بھی آمادہ ہو رہے ہیں رونے کے لیے. شب جمعہ کے دن وہ پہنچا. پہنچ کے کہنے لگا کہ ہمارا قیام کا ہے. کا حرم حسین میں. پہنچے حرم حسین، شب جمعہ کا دن. لوگوں نے کہا ذاکر عباس ہمیں مصائب پڑھ کے سناؤ ہمیں مصائب. تو کس کے مصائب سننا چاہتے ہو؟ کہا شب جمعہ ہے، علی اکبر کے مصائب سنا تھا. سلامت رہیں، آباد رہیں. بس یہ سوچ کے رونا، نہیں پتا کہ اگلے برس کون زندہ ہوگا کون نہیں. میں آج کچھ نہیں کہوں گا. آج شب عاشور ہے نا. آداب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہے آج کے. آستینوں کو پلٹ لیا کرو، کھول دیا کرو آستینوں. گریبانوں کو چاک کر دیا کرو. آج اپنے گریبانوں کو بند مت کرنا. آج مصافحہ مت کرنا. آج سلام مت کرنا. ملنا تو بس حسین کی تعزیت پیش کرنا ہے. اجرکم اللہ. کہا میں علی اکبر کے مصائب سناتا ہوں. وہ کھڑا ہوا، مصائب سنانے لگا. آہستہ آہستہ پڑھوں گا میں. آج تابوت بھی اٹھنا ہے. آج جی بھر کے آج پرسہ دینا ہے عزادار. اور
پہلے بتا دوں جب تابوت برآمد ہوگا نا تو جتنے کانٹھا دینے والے ہوں گے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ یا حسین کی آوازیں بلند کریں گے. تو میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آوازوں کو ملانا ہے. سینوں پہ ہاتھ مارتے رہنا, سروں پر ہاتھ مارنا, یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی اور پھر اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. کہا ہمیں اکبر کے مسائل سنا. اس نے اکبر کے مسائل سنائے. مسائل ختم ہو گئے, سب سو گئے. ذاکر عباس بھی سو گیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ ذاکر عباس اور جتنے لوگ وہاں تھے سب نے بیک وقت خواب میں دیکھا ایک شخص ہے جو ذاکر عباس کے پاس آیا. کہنے لگا, عالم رویت میں تھے, ذاکر عباس سو رہا تھا. کہنے لگے, ذاکر اٹھو, تم سے حسین ملنے کے لیے آئے ہیں. سلامت رہے, آباد رہے, تم سے حسین ملنے کے لیے آئے ہیں. فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. مولا آپ آ گئے؟ کہا ذاکر, 3 باتوں کی وجہ سے آج ہم تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. 3 باتوں کی وجہ سے. اچھا مولا, پہلی بات کیا ہے؟ کہ ذاکر, جب بھی کوئی ہماری زیارت کے لیے کربلا آتا ہے ہم اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے. اچھا مولا, دوسری وجہ کہ ذاکر, جب تم اپنے شہر مازندران واپس چلے جاؤ نا, وہاں پر ہمارا ایک عزادار ہے, اس کو ہمارا سلام کہنا. کیا سنا عزادارو آپ نے؟ حسین نے سلام بھجوایا. وجہ سنو گے؟ ذاکر, اس کو سلام اس لیے کہنا کہ جب ہماری مجلس ہوتی ہے وہ ہمارے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. سلامت رہے, وہ ہمارے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے. کہا مولا تیسری وجہ. حسین خاموش ہو گئے, سر کو جھکا لیا. مولا تیسری وجہ. آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. کہ ذاکر, آج شب جمعہ تھی, تم جانتے ہو شب جمعہ کو کیا ہوتا ہے؟ جی مولا, کیا ہوتا ہے؟ کہ ذاکر, شب جمعہ کو میری ماں فاطمہ میرے منہ سے میرے حرم میں آتی ہے. اگلا جملہ سنو گے؟ میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے میرے حرم میں آتی ہے. اور ذاکر, جب تو علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا تھا میری ماں سے برداشت نہ ہوا, میری ماں کو بچا گیا. آواز دی, حسین! سلامت رہو, آباد رہو. میں نے تم سب کو چادر زہرا کے سائے میں دیا. امام زمانہ تمہارے حافظ کے محافظ ہیں. سلامت رہو, آباد رہو. ہاں دادا, حسین 28 رجب کو نکل گئے کربلا سے, مدینے سے کربلا کے لیے. کربلا قافلہ پہنچا. وتیرہ کیا تھا جانتے ہو؟ بچپن سے ایک شخص آیا حسین کے پاس. آقا, ہم نے سنا ہے آپ کا بیٹا ہو رسول کی شبیہ ہے, اپنے گریے کو تھمنے مت دینا عزادارو. آج بہت مصیبت کی رات ہے, بہت مصیبت کی رات ہے. کہا میرا علی اکبر, آقا زیارت کرنا چاہتا ہوں. حسین علی اکبر کو لے کر آئے, چھوٹے سے علی اکبر گود کے. حسین کے ہاتھوں پر تھے. اس نے دیکھا, کبھی علی اکبر کو دیکھتا ہے, کبھی حسین کو دیکھتا ہے. حسین کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں. حسین نے کہا, بات سن, تیرا کوئی جوان بیٹا ہے؟ اس نے کہا مولا ہے. کہ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, اجر و کمال اللہ, کیا ہوگا؟ کہ مولا وہ کانٹا اس کے پاؤں میں نہیں میرے دل میں چبھے گا. بس یہ سننا تھا. حسین نے کہا یہی میرا لال علی اکبر ہوگا. سلامت رہو, آباد رہو. یہی میرا لال علی اکبر ہوگا, یہی میرا لال علی اکبر.
بی بی ام لیلا کہتی ہے ایک رات ایسی آئی کہ میں نے محسوس کیا کہ علی اکبر کے جھولے کے آس پاس کوئی ہے. اب جو میں نے شمع جلائی میں نے دیکھا اکبر کے جھولے میں حسین اپنا چہرہ ڈالے کھڑے. بی بی نے کہا والی آرام کر لیجیے. کہا ام لیلا آج صبح سے اکبر کی زیارت نہیں کی تھی. سلامت رہو آباد رہو. نوجوانوں کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہے. ام لیلا کے کلیجے کا واسطہ پروردگار. وطیرہ یہ تھا حسین کا. میں ابھی پڑھوں گا مسائل, کوئی جلدی نہیں ہے. اپنے گریے کو تھامیے گا نہیں آزادار. سانس لے لے. مسلسل رونا آپ کا میرا کام نہیں ہے. مسلسل رونا تو جناب زینب کا کام ہے. وطیرہ یہ تھا حسین روز علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. جب قافلہ چلا ہے نا مدینے سے, کہنے لگے علی اکبر اپنی سواری کو ہماری سواری کے برابر لے آؤ. کہا بابا خیریت؟ کہا ہاں علی اکبر ہم چاہتے ہیں کہ وقفے سے تمہارے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. سنتے جانا آزادار جو کربلا آ گئے. 2 محرم کا دن آیا, 3 محرم کا دن آیا. حسین نے کہا علی اکبر اپنے خیمے کو ہمارے خیمے سے قریب لگانا. بابا خیریت؟ کہ علی اکبر جب ہمیں فرصت ملے گی ہم تمہاری زیارت کیا کریں گے. عزادارو سن لیا آپ نے یہ جملہ, اب ایک جملہ اور سن لیجئے. شب عاشور آئی, ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ام لیلا ایک چراغ جلا کے اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. زلفیں سوار رہی. علی اکبر نہ جانے کب آپ سے ملاقات ہو, ماں جی بھر کے اپنے نوجوان کا چہرہ دیکھ لے. وقت گزرا. ایک مرتبہ صبح عاشور کا وقت قریب تھا. حسین خیمے میں آئے, بہنوں نے بلائے. بھیا آج ہم چاہتے ہیں نانا کے لہجے میں اذان سنیں. آمادہ ہو جاؤ ذرا, نانا کے لہجے میں اذان سنیں. حسین علی اکبر کے پاس آئے. علی اکبر میری بہنوں نے خواہش کی ہے. علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا. بابا آپ کی بہنوں کی خواہش ہے سلاخوں پر, لیکن بابا میری بھی ایک بہن مدینے میں ہے بابا. بابا امامت سے میری آواز اس تک پہنچا دینا. بس عزیزو ایک بار مسند اذان صحیح. علی اکبر مسند اذان پر آئے, ہاتھوں کو پسے کان رکھا, آواز دی اللہ.
अकबर हुसैन के खैमे में, बाबा इजाजत। अकबर आगे बढ़े, कभी अब्बास आगे आ जाते, कभी औना मोहम्मद आ जाते, कभी कासिम आ जाते, लेकिन जब इस बार अली अकबर आए ना दादा, कोई आगे आने वाला ना था। हुसैन खड़े हुए, आवाज दी, अब्बास कहाँ हो, कासिम कहाँ हो, औना मोहम्मद कहाँ हो? अकबर इजाजत लेने के लिए आया। हाँ जी, अकबर ने सांस ले लो सांस ले लो। मुझे पता है तुम्हारे कलेजे बड़े मुस्तरब हो चुके हैं, अभी ताबूत की ज़ियारत करना। एक बार अकबर माँ के खैमे में आए, अम्मा अकबर को इजाजत दे दो अम्मा। अकबर जिसने 18 साल पाला है, उस ज़ैनब से जाकर इजाजत लो। अकबर जनाबे ज़ैनब के खैमे आए, अंदाज देखोगे अली अकबर का, हाथों को छोड़ लिया, ज़ानो अदब तय किए। फूफी अम्मा आप अफजल हैं या जनाबे सैयदा अफजल हैं? अली अकबर ये कैसा सवाल है? अकबर वो अल्लाह की कनीज है, मैं उनकी कनीज हूँ। अच्छा फूफी अम्मा ये बताइए, अगर महशर में जनाबे सैयदा ने सवाल कर लिया कि मेरा हुसैन मारा गया, तेरा अली अकबर जिंदा रहा, ज़ैनब खड़ी हो गई, अली अकबर मैं समझ गई, अली अकबर मैं समझ गई, जाओ अकबर हमने इजाजत दी। हमीद बिन मुस्लिम कहता है 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठा था, 7 मरतबा गिरा था। कभी माँ रोकती थी, कभी फूफी रोकती थी। एक मरतबा रिवायत में यह है, अकबर का दामन नीचे से किसी ने पकड़ा, अकबर ने देखा हुसैन की 4 साल की यतीमा। भैया हमारी गुर्बत पर रहम खाओ, भैया हमारी गुर्बत पर रहम खाओ। इसकी आवाज बढ़ाना माइक वाले की, इसकी आवाज बढ़ाना। अकबर चले, अब जो जाके देखा बाबा एक संदूक खोल के बैठे। आओ अकबर हमारे पास आओ। अकबर पास आओ। अकबर के तवशों पर आवाज डाली, पटके हिमायत के। अकबर ये जो ऊपर वाला पटका है ना, ये हमारे बाबा अली का है, ये जो पटका है ये हमारे नाना रसूल खुदा का है। और एक मर्तबा का अकबर जानते हो, जब भी हम तुम्हें अमामा पहनाना चाहते थे अकबर, कभी माँ बांधती थी, कभी फूफी। आज मैं हुसैन चाहता हूँ आपके सर पर अमामा बांध। सलामत रहो नौजवानों, जनाबे सैयदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। महसूस करो तो सवारियाँ आ चुकी हैं। मुझे नहीं पता मेरे वक्त का इमाम किसके बाजू में बैठा हो, किसके बराबर में बैठा हो। अकबर आए, अली अकबर अमामा निकाला हुसैन। अली अकबर जानते ये अमामा क्या है? जी बाबा बताइए। क्या ये हमारे नाना का अमामा है अकबर, ये हमने इस दिन के लिए नहीं रखा था, जब तुम जंग करने जाओगे तब तुम्हारे सर पे पहनाएंगे। अकबर ये हमने उस दिन के लिए रखा था जब तुम दूल्हा बने बैठे होगे। अजरकुम अल्लाह। अकबर के सर पर अमामा रखा, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ। अकबर के सर पर अमामा, अकबर दानों बैठ चुके, हुसैन खड़े हैं, अमामा बांधते जाते, पेच घुमाते जाते, कहते जाते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मरहला आया अकबर को सवार करना। हुसैन ने सुन के रोक लगा, सुन के मातम करना। हुसैन ने रकाबों में हाथ को रखा, अकबर सवार हो चुका। अकबर रोक गए। बाबा आपके हाथों पर अपने कदम कैसे रख दूं बाबा? का अकबर ये कदम वो हैं जो हमारे शानों पे बुलंद हुए। अकबर को सवार किया, अकबर जा रहे हैं, अकबर जा रहे हैं। यहाँ अकबर का घोड़ा तेज होता था, वहाँ हुसैन के कदम तेज हो जाते थे। क्या सुना बाबा? अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। बीच में हुसैन
बाकी मैं 2-3 जुमले कहूँगा। अकबर चल दिए, फिर हुसैन ने रोका, अकबर रुको। अकबर हो सके तो जब तक फौजों में गुम ना हो जाओ ना, मुड़ मुड़ के मेरी तरफ देखते रहना। आखिर वक्त तक तेरा बाबा तेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहता। अकबर फौजों में गुम हुए, बला की जंग की अकबर ने, लेकिन एक वक्त वो आया जब चारों तरफ से, मेरी तरफ देखना, मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, मुझे माफ करना अगर किसी बुजुर्ग के सीने पे जुमला लग जाए। चारों तरफ से नेता सरदारों ने अकबर को घेर लिया। हाय हाय माला, या हुसैन, या हुसैन, चारों तरफ से घेर लिया। हसीन बिन उमैर आगे बढ़ा कि मेरी तरफ देखना। अकबर से कहने लगा, अकबर मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत साबिर है। ये कहकर नेज़े को घुमाना शुरू किया। अकबर आवाज देते थे, बाबा बाबा, उसने नेज़े को चलाया। अकबर घोड़े से गिरे, आवाज दी, अलैका मिन्नी अस्सलाम। बाबा अकबर गिर गया।
जाना घड़ियल जवा की लाश उठाने चले गए हम सीधी होए खबर तुझे आवाज की कसम ये इत्तेहादगी भी में मुझको निभाना है अकबर को लेके ज़ैनब में जाना है रस्ते में लड़खड़ाए ना शबीर के कदम सीधी होए कमर तुझे आवाज की कसम गुर्बत पे अब दिल रोता है खुद इब्ने फातिमा गिर गिर के तय किया है मकतल का फासला अकबर की लाश हमसे है बस दूर दो कदम सीधी होए कमर तुझे आवाज की कसम घड़ियल जवा की लाश उठाने चले गए हम सीधी होए कमर तुझे आवाज की कसम इस हाल में कहीं मुझे अम्मा ना देख ले हाय मेरी झुकी कमर बाबा ना देख ले आते ही होंगे मेरी मदद को शगे सीधी गोए कमर तुझे आवाज की कसम घड़ियल जवा की लाश उठाने चले गए हम
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید الوسیل، السلام علیکم یا بی بی فاطمہ زہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم مولا پاس یا قمر بنی قاسم، السلام علیکم یا بیمار کربلا، السلام علیکم رسولان کربلا، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا منظفر فراز، السلام علیکم یا شیخ نفوس، السلام علیکم یا نیف المحفوظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب زمان، الامان یا الامان یا الامان من فطرت الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الجہان،